کی پاسبانی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم انتہائی اہمیت کے حامل دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایران کے شہر اہواز میں کل پرسوں ایک حملہ ہوا۔ ایران عراق جنگ کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، فوجی پریڈ ہو رہی تھی، اور ایسے میں کچھ افراد فوجی وردی میں ملبوس انہوں نے حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق جو ایرانی سرکاری میڈیا ہے اس کے مطابق 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 50 سے زائد زخمی ہیں۔ بحیثیت انسان، بطور انسانیت، بحیثیت انسان ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسے حملے اور ایسے واقعات جہاں کہیں بھی ہوں وہ قابل مذمت ہیں، لیکن بس اوقات ناظرین ایسے واقعات کے پیچھے جو اسباب اور جو محرکات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سنسنی خیز ہوتے ہیں اور انہیں جاننا ضروری، انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو اہواز میں یہ حملہ کس نے کیا، کیوں کیا، افراد نے ریڈ زون کو کیسے کراس کیا جہاں پاسداران انقلاب کے سیکیورٹی تھی، سیکیورٹی کا جو بارڈر تھا، جو حد تھی، اس کو کیسے کراس کیا، اندر جا کے وہاں پہ بڑے بڑے سپریم لیڈر کا نمائندہ آیا تھا تہران سے، اس شہر کا، اس صوبے کا گورنر بھی یہاں موجود تھا، لیکن کسی کو خراش تک نہ آئی اور صرف وہ اہلکار ہی وہ اس میں فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کی حقیقت جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے سیشن میں ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان کی نئی حکومت جیسے ہی منتخب ہوئی تو بڑی کامیاب خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھ کے اپنے جذبہ خیر سگالی حسب سابق بھی پہلے بھی پاکستان کی حکومت نے ایسے جذبوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک بار پھر پاکستانی حکومت نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی اور وزیر اعظم عمران خان نے خود ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا۔ پہلے انہوں نے ایگری کیا، اس کے بعد انکار کیا، ایک متکبرانہ انداز میں انہوں نے انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی بھی دی، دھمکی آمیز رویہ اپنایا۔ کیا اس کے پیچھے بھی بڑے اسباب اور محرکات اور کچھ ایسے انکشافات ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں پاکستان بار بار مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے اور بھارت اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ کیوں پاکستان ایسا خیرسگالی کا جذبہ رکھتا ہے اور بھارت ہمیشہ وہ جنگی جنون اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے؟ تو دوسرے سیشن میں ہم اپنے اسٹوڈیو کے مہمان جناب فردوس جمال سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جمال صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایران کے حوالے سے۔ اس سے قبل ایران میں بلکہ ابھی بھی جاری ہیں وہ مظاہرے، مہنگائی، غربت اور وہاں رجیم کی جو کرپشن ہے اس کے خلاف عوام سڑکوں پر ہے۔ ایسے میں پھر ایک ایسا واقعات پیش آنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کے جو حقائق ہیں، پس پردہ جو حقائق کچھ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو صرف میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، اس میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ کام کیوں کیا گیا، کس نے کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے مذمت کی، ہم فرانس میں دھماکے ہوتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں، کسی مغربی ملک میں ہوتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ظاہر ہے اس میں جو دھماکے ہوئے ہیں انسانی حیثیت سے سب سے پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور چونکہ پاکستان پچھلے 15-16 سال سے دھماکوں سے چھلنی ہے، ہم اس دکھ کو، اس درد کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں
کہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو کتنی لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. ہمارے فوجیوں کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں، ہمارے مختلف عوامی اجتماعات پر بھی ہوئے ہیں. تو تمام اگر مگر کے بغیر ہم سب سے پہلے تو ایسے واقعات کہیں بھی ہوتے ہیں اس کے دھماکوں کی مذمت کرتے ہیں. لیکن چونکہ جیسے کہ آپ نے تمہید میں بھی کہا، ایسے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو اس کے بہت پاکستان میں ہوتا ہے تو اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ 15 سال سے ہو رہے ہیں. ایران میں اگر یہ دھماکے ہو رہے ہیں تو اس کو جاننا پڑے گا کہ ہمارا دشمن واضح ہے، TTP ہے، انڈیا ہے، وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے تو دشمن واضح ہیں جو کر رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز معلوم کرتی ہیں کہ یہاں پہ دھماکے کے پیچھے یہ تھا، ذمہ داری لے لیا تھا. اب ایران جیسے ملک میں کس نے دھماکہ کیا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو سب سے پہلے ہم دھماکوں میں آنے سے پہلے ایران کے جو پچھلے 10 مہینے سے سچویشن ہے، جو اس کی صورتحال ہے، اس کا اگر جائزہ لے لیں تو شاید ہمیں ان محرکات اور اسباب عوامل کو تلاش کرنا آسان ہوگا. دیکھیں پچھلے 10 مہینے سے ایرانی قوم سڑکوں پر ہے، اور جس وقت یہ دھماکہ ہو رہا تھا ایران کے 42 شہروں میں ٹرک یونین کے احتجاج تھے. ٹرک یونین احتجاج کر رہی تھی، سڑکوں پہ تھے. ایران میں صاف پانی کا مسئلہ ہے، ایران میں مہنگائی کا مسئلہ ہے، ایران میں اور بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، غربت ہے، سب کچھ ہے. ان کی کرنسی ڈاؤن ہو چکی ہے، گر چکی ہے. عوام احتجاج کر رہی ہے، اور عوام صرف اپنے مسائل کو لے کے احتجاج نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنے سسٹم کو لے کے بھی احتجاج کر رہی ہے. اپنے نظام کو، ولایت فقیہ کا جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کے بھی حوالے سے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں، اور ان کی دیواروں پہ چاکنگ ہوتی رہی ہے کہ ہم اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو اور ان مطالبات میں جب سختی اس وقت آئی جب عوام نے، ایرانی عوام نے یہ مطالبہ کیا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ شام میں، عراق میں، یمن میں، لبنان میں، مختلف جو ممالک میں ہمارا سرمایہ وہاں پہ لڑ رہی ہے، پراکسی وار لڑ رہی ہے، وہاں مداخلت کر رہی ہے، اس کو روکے. انہوں نے صاف نعرہ لگایا کہ ہمیں غزہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں شام بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے. تو ایران کے جو حکومت ہے، جو ان کے سسٹم ہے، اس کے لیے ایک درد سر بنا تھا پچھلے 10 مہینے سے کہ اپنی عوام کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتے تھے، مطمئن نہیں کر سک رہے تھے، اور اپنی عوام کو جواب نہیں دے رہے تھے. اس پر مستزاد یہ کہ ایران پہ اتنا مغربی ممالک کا بھی وہ ہے کہ فرانس نے اور جرمنی نے، انگلینڈ نے، مختلف ممالک نے اپنے شہریوں کو منع کیا کہ آپ نے ایران کا سفر نہیں کرنا. کمپنیاں وہاں سے نکل رہی ہیں. تو ایران بہت گمبھیر اور کٹھن صورتحال کو فیس کر رہا تھا ان 10 مہینوں میں. ایسے میں ایران میں دھماکہ ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ اس کو. اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ہم چونکہ کسی چیز کو، جب ایک فوجی اٹیک کو ہم جب اس کو جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. اب یہاں پوری دنیا میں کہیں بھی ملٹری پریڈ ہوتی ہے، ملٹری کی فنکشن پاکستان میں ہوتی ہے، انڈیا میں ہوتی ہے، کہیں بھی ہوتی ہے، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس طریقہ کار کے حساب پوری دنیا میں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ تمام ملٹریز جا کے آخر میں کہیں ان کی کامن مشترکہ مشقیں بھی ہوتی ہیں، مشترکہ ان کے رولز ہوتے ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی رولز تھے اور ہیں کہ ایسے ریڈ زونز بنے ہوتے ہیں، یہاں عوام کے لیے جگہ ہوتی ہیں، فوج کے لیے جگہ ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی غور کرنے کی ہے کہ ہمیشہ سے ایران کے اندر جب بھی ملٹری پریڈ ہوتے تھے، ان کی 2 فورسز ہیں، عام لوگوں کو نہیں پتا ہے. ایک فورس جس کو ہم کہتے ہیں پاسداران انقلاب، جنہوں نے خمینی انقلاب کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی دفاع کے لیے ایک مستقل فورس ہے. اور دوسری ان کی عام فورسز ہے، جس طرح ہماری فوج ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے. ان دونوں فورسز کا، ان دونوں فوجیوں کا جب بھی ملٹری وہ ہوتی تھی، کہیں بھی پریڈ ہوتی تھی، تو دونوں ہی اس کی کیا کرتے تھے، سیکیورٹی کرتے تھے. لیکن اہواز، صرف اہواز میں جہاں پہ یہ دھماکہ ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ آ کے وہاں پہ اتنے بندے وہ مارے جاتے ہیں، وہاں پہ پریڈ ہونے سے 1 ہفتہ پہلے جو سپریم لیڈر ہے اس کو ایک خط آتا ہے، خط لکھا جاتا ہے کہ اس دفعہ جتنی سیکیورٹی ہے وہ صرف پاسداران انقلاب کے پاس ہونی چاہیے. اہواز میں جو تقریب ہوتی ہے، صرف اسپیشلی آواز کی تقریب میں، باقی شہروں میں جو تقریب ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ دونوں ہیں، لیکن آواز میں کیا کر رہے ہیں کہ ایک خط آ رہا ہے، وہ اس پہ سگنیچر بھی کر رہا ہے کہ اس کی ساری سیکیورٹی پاسداران انقلاب کو دی جائے. اب پاسداران انقلاب چونکہ
ایک اور چیز شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگی، عام فورسز اس کی جو ایران کی ہے وہ دوسرے ملکوں کی طرح فوجیں ہیں، انہوں نے بارڈر کی حفاظت کرنی ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے، لیکن کہیں پہ کوئی مہم جوئی کرنی ہو، کسی ملک میں مداخلت کرنی ہو، کسی ملک میں فوجیں اتار کے وہاں پہ حالات خراب ہونا ہو، وہاں پاسدارانہ انقلاب استعمال ہوتی ہے. مطلب یہ وہ ملک کی وہ فوج ہے جس کو ولایت فقیہ کا مطلب آپ بازو کہہ سکتے ہیں، یعنی فکری طور پہ ٹھیک ہے. اب اس فورس نے کیا کر دیا، انہوں نے کہا سیکیورٹی ہمیں دے دیں. جی سیکیورٹی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اہواز کی، اور سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد یہ معاملہ وہاں پہ ہوا اور تقریب بھی ہوئی. تقریب اسی جگہ پہ آ کے بندوں نے ان کی وردی پہن کے پاسدارانہ انقلاب کی یہ سب کچھ کر دیا، اور وہ لوگ پکڑ بھی نہیں سکے چونکہ وہاں پہ سول وردی میں عام کپڑوں پہ کوئی جا تو نہیں سکتا تھا. انہی کی وردی پہن کے فورسز کی جو پاسدارانہ انقلاب کی وہاں تک پہنچے. تو سوال یہ اٹھ رہا ہے یہاں پہ کہ سب سے پہلے تو یہ سیکیورٹی آپ نے کیوں لی اپنے اوپر، اپنی عام فورسز کو کیوں اس سے خارج کر دیا؟ اس سے کہیں ایسا تو نہیں یہ سارا پلانٹڈ تھا؟ جی یہ سارا پہلے سے، چونکہ اور بہت سارے عوامل ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی یہ حملہ ہوا، جی 2-3 دن ہوئے، وہ لوگ کون تھے ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے. ان کی لاشیں ہیں، یعنی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک لاشیں بھی نہیں دکھائی، لاشیں نہیں دکھائی، ان کی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو گئی وہ کہاں کے تھے، کون تھے. لیکن اس کے فوراً بعد ادھر فائرنگ ہوتی ہے، وہ حملہ ہوتا ہے. ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ سعودی عرب پہ اور متحدہ عرب امارات پہ الزام دھرتا ہے. ابھی آپ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیے، کوئی تحقیق نہیں کیے، کوئی کچھ نہیں کیے، ثبوت نہیں ہے، اور آپ جو ہے نا الزام لگا رہے 2 ملکوں پہ. تو لگے اسے رہا ہے، مطلب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لگے اسے رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی گریٹ گیم ہے. ٹھیک ہے، اور اس گریٹ گیم کا مقصد یہ ہو سکتا ہے، میں جہاں تک خیال کرتا ہوں. اب دیکھیں عوام احتجاج کر رہی تھی کہ بھائی آپ نے شام میں حملہ نہیں کرنا ہے، آپ نے یمن میں پاؤں نہیں لٹکانا ہے، آپ نے جو ہے نا عراق میں اپنا پیسہ نہیں لگانا ہے، عراق سے نکل رہے ہیں. تو ابھی اگر عوام یہ مطالبہ کرے گی تو گورنمنٹ یہ بتا سکے گی، عوام کو یہ دکھا سکے گی کہ اگر ہم وہاں پہ نہ کریں حملے تو دیکھو ہمارے گھر تک پہنچ گئے، وہ دشمن ہمارے گھر تک پہنچے ہیں، اس لیے آپ خاموش رہے ہیں. ہم چونکہ دشمن کو ان کی سرحدوں میں ڈال کے وہاں شکست دے رہے ہیں، ان کو غربت سے، افلاس سے، مہنگائی سے، کرپشن سے، نظام سے، سسٹم کی بدعنوانیوں سے ہٹانے کے لیے توجہ ملکوں کو ایسی گیم کرنی پڑتی ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے اس طرح کہ ایران نے یہ بہت بڑی گیم سوچی سمجھے سازش کے تحت. دیکھیں آپ کے 30 فوجی مر گئے، ممکن ہے اس سے زیادہ مر گئے چونکہ میڈیا نے رپورٹ نہیں کی. وہ 30 فوجی دیکھیں عبداللہ صاحب کوئی بڑا افیسر نہیں مرتا ان میں، عام سپاہی مرتے ہیں. جس جگہ پہ فائرنگ ہوتی ہے لاش گرتی ہے، اس کے جس آدمی کی لاش گرتی ہے اس سے چند میٹر کے فاصلے پر آیت اللہ جزائری بیٹھا ہوا ہے. آیت اللہ جزائری وہ ہیں جو سپریم لیڈر کے نمائندے خاص ہیں، تہران سے اسپیشل آئے گیسٹ ہیں، حملہ کرنے والا صوبے کا گورنر بھی موجود ہے. اچھا اس کو کچھ نہیں ہوتی ہے. اچھا اسی طرح صوبے کا گورنر ہے، وہ بھی بالکل ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آنچ نہیں آتی ہے، اس کو خراش نہیں آتی ہے. جو مسلح ہیں ان پہ فائرنگ ہو رہی ہے، جو مسلح ہیں، لیکن جو بغیر مسلح ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ. اور فائر کرنے والا ظاہر ہے اس کا ہدف صرف فوج نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑے بڑے زعما ہوتے ہیں، وہ سارا ہوتا ہے. تو یہ ساری کھچڑی کو اگر ہم دیکھ لیں، اس کو ہر ایک تحقیق کرے تو بہت ساری چیزیں اندر سے نکل سکتی ہیں. جمال صاحب ایک بات، اس سے قبل ایران نے سیستان اور بلوچستان یہ 2 ایرانی صوبے تھے جہاں پہ یعنی اہل سنت مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں پہ بھی اس طرح سازش کر کے وہاں سے اندرونی ایران سے لوگوں کو لے جا کے وہاں بسایا گیا، اور یہ ان لوگوں کو لا کے ایران میں بسایا گیا تاکہ یہ یہاں پہ اقلیت بن. ابھی دیکھیں اہواز میں بھی یہی گیم، دیکھیں اہواز میں تو عرب ہیں، دیکھیں اہواز میں عرب ہیں، تو کیا عرب کو اندر لے جائیں گے عرب کو؟ ابھی جو مجھے لگ رہا ہے، دیکھیں ابھی اگر ایک جگہ پہ ان کو اقلیت بنا کے، ایک جگہ پہ ایک نفسیاتی پہلو ہے عبداللہ صاحب، نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی 30 لاشیں گری ہیں. جی اب اگر آپ کے محلے میں آ کے کسی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں سیکیورٹی ایجنسیاں، ان کے انٹیلیجنس، تو بدیہی طور پہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ کہیں ان حملوں میں اس کا نام نہیں آتا ہو، ممکن ہے اس حملوں میں شامل ہو میرا ہمسایہ، تو وہ احتجاج نہیں کر سکیں گے عوام.
اب سیکیورٹی فورسز کے پاس اخلاقی طور پہ انہوں نے اپنے لیے جواز گھڑ لیا ہے کہ کسی بھی وقت شخص کو کسی بھی وقت وہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، کہیں گے اس کے دھماکوں میں ہاتھ تھا. جو بھی آگے آئے گا احتجاج کرنے کے لیے، نظام کے خلاف، کرپشن کے خلاف، غربت کے خلاف، اپنے حقوق کے لیے، صاف پانی کے لیے، اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. یہ کہیں گے کہ اس آدمی کا یہاں پہ ان دھماکوں میں ہاتھ تھا. عام جو لوگ ہیں وہ تو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، وہ اس کو بلکہ الٹا اس کو سمجھیں گے واقعی اس کا کوئی ہاتھ ہوگا. ایک تو یہ بہت بڑی ریزن ہے لوگوں کو دبا کے رکھنے کا، لوگوں کو پریشرائز کرنے کا، خوف اور وحشت لوگوں میں طاری کرنے کا، کیونکہ لوگوں نے خون دیکھا اور میڈیا نے دکھایا. پہلی دفعہ ایسا ہو کہ ایران اس حملے کو چھپا بھی سکتا تھا. ایران کا میڈیا ان کے انڈر کنٹرول ہے. اس سے قبل آزاد میڈیا نہیں ہے انڈیا خمینی کے مزار پہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے، بہت سارے اور چیزیں دیکھو، احتجاج دبا رہا ہے، بہت ساری اور چیزیں دبا رہا ہے ان کو، لیکن اس دھماکے کو نہیں دبایا. اور اس دھماکے کے بعد جس طرح افراتفری اور وحشت سارے کو کوریج دیا گیا ہے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، تاکہ لوگوں میں ایک وحشت بٹھائی جائے کہ ہمارے ملک میں ایک. اچھا، اب سوال یہ ہے کیا ایران کی یہ ایسی تپی ہوئی عوام، ایسی تھکی ہوئی عوام اور مایوس عوام، ان کے اندر ایک سیاسی شعور بیدار ہوا ہے، اپنے حق کے لیے وہ اٹھے ہیں. وہ ایران جہاں پہ سپریم لیڈر کے خلاف ایک بات کہنا کبیرہ یعنی بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، آج اسی ایران میں اسی سپریم لیڈر کے خلاف چاکنگ ہو رہی ہے. تو کیا عوام دب جائے گی اس، خاص کر یہ جو اہواز کا علاقہ ہے؟ دیکھیں عبداللہ جو صاحب، اپنے حقوق کے لیے اٹھے تھے، کیا وہ حکومتوں کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ چھ ہتھ کنڈوں پہ چھ ہتھ کنڈے اور بہت بیوقوفی بھی کرتے ہیں. یہ تجربات ہمارے ہاں بھی ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت سارے. تو ایران میں بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ ہم نے داعش کا خاتمہ کیا، ہاں داعش، ٹھیک ہے، عوام کو کہا اتنا ہم نے بجٹ لگایا داعش کو، سلیمان نے بالکل اور کہا کہ ہم نے شام میں جا کے بھی مارا ان کو. جی بھائی کل آپ نے اعلان کیا تھا ہم نے اس کا خاتمہ کیا، آج کہہ رہے ہیں کہ احواز میں جو ہو رہا ہے وہ داعش نے کروایا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ عوام ان ساری چیزوں کو سمجھتی ہے. دیکھو عوام آپ کتنے، دیکھو ایرانی عوام، ان کے لیے اب مرنا ہے، بھوک سے مرنا ہے، لباس نہیں، پیاس سے مرنا ہے، پیاس سے مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مہنگائی بے روزگاری سے مرنا ہے، قبرستان، زندوں کے قبرستان بنے ہوئے وہاں پہ. مرنا تو انہوں نے ہے، لیکن اپنا غصہ اتار کے مرنا چاہیں گے وہ. تو یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران کی عوام کو دبایا جا سکے گا یا ایران کی عوام بیٹھ جائے گی. کچھ دن تک دھماکوں کا خوف رہتا ہے، کچھ دن تک اس کے اثر رہتے ہیں، اس کے بعد ظاہر احواز میں یہ ہوا ہے. ایران کے کتنے شہر ہیں؟ 42 شہروں میں، میرے کل کی رپورٹ ہے، 42 شہروں میں احتجاج تھا، ہڑتالیں تھیں 42 شہروں میں. آپ ہر شہر میں دھماکے تو نہیں کر سکتے. احواز کے لوگوں کو آپ اٹھائیں گے کہ یہ دھماکوں میں ملوث تھے، اور کسی شہر کے لوگوں کو تو نہیں اٹھا سکتے آپ اس جواز کی بنیاد پر. تو ایسے کہ مطلب انہوں نے اپنے طور پہ تو کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اس کو دبایا جا سکے، آواز کو دبایا جا سکے، لیکن لوگوں کی آواز خارجہ کا، جمال صاحب واقعہ کے فوراً بعد وزیر خارجہ کا یہ جو الزام ہے، فوراً یعنی بلا تحقیق، بلا کسی ثبوت کے اور بلا کسی انویسٹیگیشن کے سعودی عرب اور امارات کا نام لینا، تو یعنی دیکھیے یہ اصل میں ذہنیت ہے؟ امریکہ ایران اور انڈیا کی یہ شروع سے خصلت رہی ہے دونوں کی. انڈیا میں بھی اس طرح ہوا، بمبئی اٹیک ہوئے، ادھر ابھی لائیو کوریج ہو رہی ہے، وہاں لائیو کوریج ہو رہی ہے بمبئی اٹیک کی. ابھی بندے بھی نہیں گرائے ہیں، اوپر سے فائر بھی کر رہے ہیں. انڈیا بیان دے رہا تھا کہ بھائی یہ تو پاکستان نے کرائے، اور اس کے بعد ابھی تک بمبئی اٹیک سے لے کر ابھی تک اتنے سال گزر گئے، ابھی تک ثبوت نہیں دے سکا پاکستان نے کرائے کہ یہ بس انہوں نے پہلے چیزیں فکس کی ہوئی ہوتی ہیں، چیزیں پہلے تیار کی رہی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، اس کے بعد الزام اس کو دینا ہے، بیان یہ دینا ہے، دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی ہے. پورے ڈرامے، ظاہر ڈرامے کے لیے آپ نے اسکرپٹ پہلے ہی لکھنی پڑتی ہے. اسکرپٹ پہلے تیار تھی کہ اس پہ الزام دھرنا ہے، ورنہ دیکھیں سعودی عربیہ خود امن چاہتا ہے خطے میں، ریجن میں. عرب امارات تو ظاہر ہے پوری دنیا کا پیسہ وہاں پہ پڑا ہوا ان کے پاس، وہ کسی سے کیا جنگ کرنی ہے، وہ اس وقت معاشی جنگ کر رہے ہیں. پوری دنیا کے لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے لا کے پیسے والوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو جنگ سے کیا لینا دینا ہے؟
ٹھیک ہے. سعودی عرب خود امن خطے میں, سعودی عرب کی بہت بڑی وہ ذمہ داری وہ ادا کر رہا ہے, امن قائم کر رہا ہے, حالانکہ اس کے پڑوس میں ہی ایران نے حوثیوں کے ذریعے حملے کروایا سب. اس کے باوجود سعودی عرب نے بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑے اس کے ساتھ دلیرانہ انداز میں اس نے امن کی بات کی ہے خطے میں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مطلب ایران کو اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا, اور یہ سٹیٹمنٹ ان کی بخلاہٹ ہے, خوف ہے جو اندر سے عوامی سطح پر اٹھ رہا ہے. ایران یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مطلب بہت عرصے تک ہمارے جو کھوکھلے نعروں کے اوپر عوام ہمارا ساتھ دے گی, ایرانی عوام, ہم جو چاہیں شام میں کر لیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی اصل بنیاد کو چھوڑ کے, جو آپ کی اصل بنیاد ہے, اس کی توجہ اس پہ دینے کے بجائے آپ اگر ہاتھ پھیلانا شروع کرتے دوسری جگہوں پہ, تو ظاہر ہے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی کھینچی جاتی ہے. ایران کے ولایت فقیہ کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہے. اچھا جمال صاحب, یہ جو واقعہ اور آپ کا تجزیہ بالکل اس کو مد نظر رکھ کے یہ یقین سا ہو جاتا ہے کہ تقریباً 80% چانسز ہے کہ یہ یعنی کوئی ایک بنی بنائی ایک گیم تھی. لیکن اگر ہم جمال صاحب ورق پلٹا کر دیکھیں, ٹھیک ہے, اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہوا ہے, ایران میں ہوا ہے, تو کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ایران نے جو آگ دوسرے ممالک میں لگائی تھی وہ اس کے گھر تک پہنچ گئی؟ بالکل, بہت پہلے پہنچ گئی یہ آگ. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ 1-2 سال پہلے پہنچ گئی ہے. اس کے ظاہر اور مزید بھی کیا, مزید لپیٹ میں آئے گی, مزید شعلے اٹھیں گے, مزید چنگاریاں لگیں گے. دیکھو, ایک آپ کہیں پہ جنگ کر رہے ہیں, کسی کے گھر اجاڑ رہے ہیں آپ, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو رہے ہیں, عورتیں بیوہ ہو رہی ہے, ہجرتیں کر رہی ہیں, اور اتنا مسائل وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا گھر محفوظ ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس کو ہر چیز کا ایک مکافات عمل ہوتا ہے. جی, ایران اس مکافات عمل سے دوچار ہے. تو کیا مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چل سکتا ہے اگر اس کو لوگوں نے کیا ہے, یا جو شدت پسند عناصر ہیں انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں, شدت پسند عناصر ابھی تک ایران کے اندر جتنی تحریکیں چل رہی ہیں ایران کے خلاف, بہت ساری تحریکیں ہیں. ایران کے اندر رہنے والے جو عرب ہیں وہ ان کی تحریک ہے. ایران کے اندر خود جو بلوچ ہیں ان کی تحریک ہے. ظاہر ظلم ہے, ان کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے بھائی, ان کے بچوں کے لیے سکول نہیں ہے, ان کے لیے سر ڈالنے کے لیے چھت نہیں ہے, گھر نہیں ہے, وہاں پہ حالات پانی نہیں ہے صاف پینے کا. تو وہاں مختلف طبقات ہیں ایران کے اندر رہنے والے. دیکھیں, یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ مطلب اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھ رہا ہوگا کہ کسی خاص سیکٹ کے خلاف, کسی خاص فرقے کے خلاف ایران کے اندر ہے, نہیں. جو احتجاج کر رہے ہیں خامنائی صاحب کے خلاف اور اتنے دوسرے لوگوں کے خلاف جو دیواروں میں چاکنگ کرتے ہیں, انہیں کہ ہم مذہب ہیں, ہم خیال ہیں, ہم مکتب ہیں, اسی فکر کے لوگ ہیں. تو یہ بالکل وہ نہیں ہے. یہاں پہ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں جو پسا ہوا طبقہ ہے عوام کا, وہ ایلیٹ کلاس کے اوپر, جو ملا ازم ہے ایلیٹ کلاس ان کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے, دیکھیں ان کے اثاثے جو تھے خامنہ آئی کے اثاثے جو تھے, اتنے جو ہے عرب ان کے اثاثے تھے. اچھا, وہ اثاثے ان کے بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں. تو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, بیوقوف نہیں ہے کہ مطلب وہ خود سونے کے پلیٹوں میں کھا رہے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا صحیح ہے. ہم غریبوں کو, اب مذہب اتنا ظالم تو نہیں ہوگا کہ عام عوام کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملے, اور ان کے جو ہے پھر المیہ یہ ہے کہ سب کچھ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. مذہب کے نام پہ اب لوگوں کو یہ دھوکے, اگر بادشاہت ہوتی, ڈکٹیٹرشپ ہوتا, یہ تو ڈکٹیٹرشپ سے بھی بدترین ہے, لیکن اوپر بیٹھ کے یہ المیہ. دیکھو, المیہ ایک ایران میں انقلاب کے نام پہ جو کچھ ایکٹیویٹی ہوئی, سب کو پتہ ہے کیا تھا وہ اس کے پیچھے, فرانس سے کیسے جہاز آئے اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا. لیکن کچھ عرصے تک اس میں ایک اثر رہا, لوگ جذباتی تھے. ہم مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں, ہر معاملے میں جذباتی پن ہوتا ہے, سطحی پن ہوتا ہے. ایک سطحی پن تھا, جذباتی تھا, ایک بہاؤ تھا, ایک وہ تھی, بلبلا تھا, بیٹھ گیا. جی, لوگوں نے دیکھا انقلاب آیا ہے, بھائی اتنے سال ہو گئے, 30-35 سال ہو گئے انقلاب آ کے, عام آدمی کو کیا ملا اس انقلاب کا؟ وہ تقابل کرتے ہیں, وہ موازنہ کرتے ہیں کہ ہمارے عام آدمی کی لائف سٹائل کیا ہے, اور جنہوں نے انقلاب لانے کے بعد ملک پہ قابض ہوئے تھے ان کے لائف سٹائل کیا ہے, ان کے بچے کہاں ہیں, ان کے پاسپورٹ کہاں ہے. مغربی ممالک میں ان کے مفادات ہیں, مغربی ممالک میں ان کا پیسہ ہے. اسلام تو اس چیز کی درس نہیں دیتا. کال لے لیتے ہیں, کوئی کال کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے سر؟
کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ سر یہ آج کے پروگرام جو آپ کر رہے ہیں جی سر، یہ میں کہنا چاہوں گا جو ایران ہے جی اس نے سنی جو ایران ہے، ایران کا ملک ہے، اس نے سنیوں کی کتنی خیر خاطر کی ہے، اور سنیوں کو جو قتل عام کیا ہے جی یہ ہمارے اپنے تو نہیں بنیں گے، یہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو قتل عام بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ مسجد اقصی جو فلسطین کا علاقہ ہے جی اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، کیا نام ہے اس ملک کا، شام میں شام میں انہوں نے قتل و غارت کی ہے، اس کے بعد پاکستان کے حالات انہوں نے خراب کیے ہیں، اور ان کے حالات خراب ہونے ہیں نا جی ہر جگہ پہ انہوں نے قتل عام کیا۔ بالکل بالکل جی، یہ تو مکافات عمل ہے، جو بندہ اس کو کاشت کرے گا وہی پھر جا کے اس کو کاٹے گا۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے ناظرین کال کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سب کی کال لیں گے، لیکن ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم نے دوسرے ٹاپک پہ بھی بات کرنی ہے، پاکستان اور جو انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے، انڈیا نے جو دھمکیاں دی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو آپ اگر آخری 10-15 منٹ میں کال کریں تو اس میں ہم پھر تواتر کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے، آپ کی کال لیں گے، تاکہ جمال صاحب کی گفتگو کو بھی ہم یعنی بیچ میں نہ کاٹیں اور وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں، اور آپ کو بھی جو ہے نا وہ تکلیف نہ ہو۔ بہت شکریہ جی جمال صاحب، چلتے ہیں آگے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان نے ایک بار پھر جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا، لیکن حسب سابق جواب وہی ملا جو انڈیا کا رویہ ہے۔ تو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایک عرصے سے دے رہے ہیں، ہمارا قومی جذبہ تو دیدنی ہے، فوج ہماری چوکس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آ جائے گا لائن پہ اگر؟ اور ایک تو یہ ہے، یہ تو اس کے تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا انڈیا کشمیر کے مسئلے پہ، دوسرے جو دریاؤں کا مسئلہ ہے پانی کا، اس پہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائے گا یا نہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے اس نے اقرار کیا، آمادہ ہوا، پھر انکار کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عبداللہ صاحب، وجہ صاف ہے، انڈیا جو ہے گھٹیا اور ایک ذلیل ترین ملک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی نئی حکومت نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت دنیا میں ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کو مذاکرات کی دعوت دے دی، اور مذاکرات بھی کسی ایسے مسئلے پر نہیں، حیدرآباد جوناگڑھ مسئلے پر نہیں، بلکہ اس مسئلے پر جو متنازع ہے، اور انڈیا پاکستان کے درمیان دونوں تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ متنازع ایک مسئلہ ہے، کشمیر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور یہ اقوام متحدہ کی 22 سے زیادہ ریزولیشن ہے۔ آپ بھی وہاں گئے ہیں، ہم بھی گئے ہیں، بلکہ آپ گئے تھے اس مسئلے کو لے کر، اور پنڈت نہرو کے جو ہے اس کے اوپر ریفرینڈم کے کشمیر کے اوپر اسٹیٹمنٹ موجود ہے اس میں یونائٹڈ نیشن کے اوپر۔ تو پاکستان نے آپ کو مذاکرات کے لیے اس ٹاپک پہ بلایا ہے جس کو آپ بھی متنازع سمجھ رہے ہیں، ہم بھی متنازع سمجھ رہے ہیں، دنیا بھی متنازع سمجھ رہی، اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ سب سے قدیم اور سب سے پرانا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ہم نے آپ کو جوناگڑھ پر، حیدرآباد پہ، خالستان پہ، بمبئی پہ، اس پہ کسی آسام پہ، کسی اور پہ نہیں بلایا۔ عقل کے ڈکن ہم نے بلایا کس پہ؟ کشمیر پہ بلایا ہے، اس کشمیر پہ بلایا جہاں روزانہ تم لوگ قتل عام کر رہے ہو، لاشیں گرا رہے ہو، جہاں اتنے عرصے سے پورے کشمیری سڑکوں پر ہیں، جہاں کرفیو لگا ہوا، جہاں تمہاری 8 لاکھ فوج پھنسی ہوئی ہے، جہاں تمہارا اتنا بڑا بجٹ ضائع ہو رہا ہے۔ عقل کو ہاتھ مارے، آئے مذاکرات کریں، بات کریں، ڈائلاگ کریں۔ دیکھو عبداللہ صاحب، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمارا یہ موقف پاکستان کا شروع سے ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں جی، اور امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی غربت ہے، تمہارے ملک میں بھی غربت ہے، ہمارے ملک کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ تمہارے ملک میں فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، تمہارے ملک کے 60% لوگ صبح کو اٹھ کے ٹرینوں کی پٹریوں پہ، کھیتوں پہ جا کے قضاء حاجت کرتے ہیں۔ تمہارے ملک میں اتنی غربت ہے جو دنیا کے، مطلب آپ اپنے آپ کو بڑی جمہوریت کہتے ہو، لیکن اپنے ملک کی غربت دیکھیں۔ تمہارے ملک میں تو ایک سروے ہے عبداللہ صاحب، امریکہ کی سروے، امریکہ کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں، کہ ان کے جو ہے 70% لوگ انڈیا کے جو ہے نا، وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہیں، اپنے مستقبل سے
یعنی اپنی جو مستقبل کی زندگی ہے اس سے مایوس اس سے مایوس ہے. تو انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں. ہم نے مذاکرات کی کھلے دل کے ساتھ دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت آئی, وہاں کچھ لوگوں کو انڈیا سے بلایا, جن میں وہ ایک مشہور کانگریس کے وہ نیتا ہے سدھو بھی آ گئے. اتنی محبت کے پیغام لے کر وہ وہاں گئے. وہ انڈیا پہ جا کے اس نے ایسی باتیں کہ اس نے کہا پاکستانیوں نے جتنی محبت دی اس کو تم بیان الفاظ میں نہیں کر سکتا ہوں. پھر اس کو انڈیا کے میڈیا نے آڑے ہاتھوں پہلے ان کے میڈیا نے اس کو جو ہے نا, ناظرین یہ ہو گیا دیش کی بہت بڑی خبر تو فلانا فستانا. اتنے پاگل پن ہیں ان میں. ہم لوگوں میں پاگل پن کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, لیکن انڈین میڈیا کو دیکھو تو آپ یہ سمجھے گا دنیا کی سب سے پاگل, بیوقوف اور سب سے عجیب الخلقت قوم ہے. پتہ نہیں بندروں کے ساتھ رہ کے یہ حالت ان کی ہو رہی ہے, یا وہاں پہ مطلب انسانیت سے گر کے ہر چیز کی پوجا کر کے گائے کا پیشاب پی کے ساتھ ان کی حالت یہ بنی ہو. ورنہ کوئی کامن سینس ہوتے ہے, کوئی یار انسانیت بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. ادھر سے آپ کا بندہ کیا آیا ہے, ہم نے بڑی محبت سے اس کو بلایا, ایک وہ عزت دی اس کو, وہ عزت لے کے جا رہا, تمہارا بندہ ہے کہہ رہا ہے پاکستان سے عزت ملی, اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور اس کے ساتھ پوری سکھ کمیونٹی. بالکل یہ ایسے بیانات. ابھی دھمکیوں پہ آ گئے. عمران خان صاحب نے اتنی اس سے آپ لوگوں کو امن مذاکرات کی بات کی, ڈائلاگ کی بات کی. جواباً کیا کہا انہوں نے, پاکستان کو اوقات یاد دلائیں گے. ہوا یہ اس کا پس منظر ہی عبداللہ صاحب جی, ان کی بی ایس ایف بارڈر سیکورٹی فورس, وہ بھی ایران کی طرح چھوٹے موٹے ڈرامے کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک فوجی حوالدار ہے نریندر سنگھ, وہ نریندر مودی ہے, ادھر نریندر سنگھ ہے. ہندوستان میں نریندروں نے ہندوستان کو نا, مودیوں نے ہندوستان کو ڈبو لیا. یہ موزی ہے, موزی ہے, یہ نام ہی منحوس سے انڈیا کے لیے. دیکھیں ایک نریندر ایک اور تھا مودی, نریندر مودی کوئی نیرو ٹائپ کا, وہ گولڈ کا سب سے بڑا تاجر تھا, ڈائمنڈ کا. اس نے اربوں لے کے انڈیا کا نکل گیا, اور اس میں اس مودی کا بھی ہاتھ تھے. اس کے ساتھ اس کی پکچر بھی آئی, تصویر. یہ ایک وہ ہو گیا مودی. اور دوسرا ایک نریندر سنگھ ہے, بارڈر سیکورٹی فورس کا حوالدار تھا. اس کا دڑ مل گیا, اس کا سر نہیں ملا جموں میں. تو انڈین فورسز نے کہا کہ اس کا جو ہے نا سر کو کاٹ کے پاکستان کے رینجر نے لے گیا. دڑ ادھر چھوڑا ہے, سر لے کے گیا ہے. بھائی میں نے اس کے سر کو ہم نے میرا پاکستان میں لٹکانا ہے ادھر, اس کے سر سے ہم نے کیا کرا. مطلب ایک ڈرامہ انہوں نے بنایا, خود مار دیا. اب مسئلہ یہ کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے انڈیا کے پس منظر جائے, انڈیا کے ہمارے یہاں مسنگ پرسن ہیں. جی بالکل, فلانا شہر سے فلانا غائب ہو گیا, فلانا غائب ہو گیا. انڈیا کے جو ہے کوئی 30,000 فوجی غائب ہیں. مسنگ پرسن 30,000 حاضر سروس فوجی ہے. عجیب. وہ کہاں گئے؟ وہ ہوا یہ ہے کہ ان کے جو 30,000 فوجی ہیں ان میں سے کچھ نے خودکشیاں کی ہیں, کچھ کو اندر جو تحریکیں ان کی چل رہی ہے, مثلا آسام کی تحریک ہے, تلنگانہ تحریک ہے, راجستھان ہے, خالستان ہے, ان کے لوگوں نے جنگلات میں لے کے گئے. آسام 37% جنگلات تھے, وہاں انڈین فورس جا نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے, 50 کمانڈوز ان کو ٹریننگ کر کے بھیج دیا 1 سال پہلے. آسام میں جا رہے تھے, غائب ہو گئے, ابھی تک ملے نہیں, کہاں گئے 50 کمانڈوز. تو یہ اتنی بڑی فورسز کہاں, ان کو انہوں نے کیا کر دیا. اب دیکھو عوام بیچاروں کو بیوقوف کیسے بنایا. انڈیا بہت بڑا ہے, اپنی خبریں نہیں لے کر آیا. ان کو کہا ان سب 30,000 کو ہم نے اقوام متحدہ کے مشن پہ بھیجا ہے. کدھر بھیجا؟ اقوام متحدہ کے مشن پہ بھیجا. جی کوئی ادھر ہے سائبیریا میں ہے, کوئی افریقہ میں ہے, کوئی کہاں ہے, کوئی کہاں. ان کی تنخواہیں گھر آ جاتی ہے, بندہ نہیں آ جاتا, اس کی بیچاری بیوہ وہاں پہ انتظار کر رہی. جی کچھ عرصے کے بعد کیا کرتے ہیں, جی اس کا سر نہیں ملا, دڑ مل گیا, سر پاکستانی فوج نے کاٹ کے لے گیا. جی وہ افریقہ میں تھا, ادھر پاکستانی فوج نے لے گیا. کوئی ڈرامے کر کے دڑ کو کہیں پہ جلا لیا, فلانا کیا, سر کہتے پاکستان نے لے گیا. تو اس طرح کے ڈرامے کر کے مذاکرات سے, لیکن اصل وجہ ریزن یہ ہے مذاکرات سے فرار ہونے کی کہ مودی گورنمنٹ جب آئی تھی ہندوستان میں اقتدار میں, بہت بڑے دعوے کیے تھے, بہت بڑے دعوے انہوں نے کہ پاکستان کو ہم فتح کریں گے, کشمیر کو ہم بالکل دوسرا کشمیر کو بھی لے لیں گے, اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے, پاکستان کا خاتمہ, آتنکواد, ناشتہ واشتہ سارا کچھ. اب ہوا یہ کہ 5 سال ختم ہو رہے ہیں, اگلے سال ان کے الیکشن ہے 2019 میں, اور کچھ بھی نہیں کیا, الٹا اس کے اوپر بہت بڑے کرپشن کے الزامات ہیں. یہ الزامات پاکستانی میڈیا نے نہیں لگایا, پاکستانی حافظ سعید نے نہیں لگایا, کسی نے نہیں لگایا, یہ ان کے کانگریس کے راہل گاندھی لگا رہا ہے. ہندوستان کی عوام گالیاں دے رہی ہے کہ کالا دھن کے نام پہ ہمارے نوٹ سارے ختم کیا تم نے لے جا کر. تو ایک تو کرپشن میں لت پت ہے, انہوں نے انتخابات نہیں جیتنا ہے. ہندوستان میں پاکستان کی نفرت بکتی ہے, ہندوستان میں بہت بکتی ہے پاکستان کی نفرت, پاکستان کے خلاف گالی بہت بکتی ہے, پاکستان کے خلاف باتیں بہت بکتی ہیں, نعرہ بہت بکتا ہے. تو اس نے الیکشن میں جانے کے لیے اس کے لیے
بہترین یہ ہے کہ ابھی پاکستان سے چھوٹی موٹی سائز کی چھیڑ چھاڑ کہیں پہ کرے، کسی بارڈر پہ کرے، پاکستان کو دھمکیاں دے دے زبانی، تاکہ اپنے وہ مشتعل لوگوں کو، یعنی لوگوں کا ذہن بنا سکیں، ذہن بنا سکے، ووٹرز کو بچا کے رکھ سکے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ دھمکی دے کے کیا کر سکتے؟ ایٹمی پاکستان ہے، یہ سنی دیول کی فلمیں نہیں ہے، یہ سیف علی خان کی فلمیں نہیں ہے کہ مطلب بندے کو ادھر لات مارو 4 فٹ جا کے ادھر گرے گا۔ یہ تو بھائی حقیقی زندگی ہے۔ یہاں تو برہان وانی جیسے لوگ ہیں، کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی ان کا آرمی چیف بیان دے رہا ہے پاکستان سے بدلہ لینا ہے، تو کامن سینس سے بدلہ کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ جس کو آپ کو وار ہوئی آپ کے اوپر، اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ خود مان رہے ہیں پاکستان نے ہمیں زخم دیا، تو پاکستان کا تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارے اندر دیکھیں، اگر ہم بگاڑنے پہ آ جائیں، عبداللہ صاحب ہم اپنے مشکل ترین دور سے گزر گئے۔ جی بالکل، انڈیا جتنا کچھ کر سکتا تھا، کلبھوشن پورے اپنے بندر جو بھیج سکتا تھا بھیجا، سب کچھ کیا۔ اگر ہم کرنا چاہیں، سکھوں کی تحریک ہے، تلنگانہ تحریک ہے، آسام تحریک ہے، کشمیر بہت بڑی مومنٹ ہے، 27 سے زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں وہاں پہ چل رہی ہیں انڈیا کے اندر۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، اگر سیدھے کانٹے سے کانٹا نکالنے کا اگر وہ تم لوگ چاہتے ہو تو پاکستان بہت کچھ کر، اور پاکستان نے بہت اچھا جواب دیا۔ عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا بہت اچھا دیا، بہت اچھا۔ پورے عالمی میڈیا نے بھی، اخبارات نے، انہوں نے اس کو وہ کیا کہ چھوٹا آدمی، کمظرف آدمی بڑے منصب پہ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، انڈیا اپنے آپ کو بڑا ملک کہتا ہے، بڑی جمہوریت کہتی ہے، یار تم بڑے دل کا مظاہرہ کرتے، تم اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے۔ ہم نے ڈائلاگ کے لیے بلایا ہے، اور ڈائلاگ کے لیے آپ کو بلایا اور آپ انکار کر رہے ہیں، تو عالمی سطح پر تمہارا کیس کمزور ہو گیا، ہمارا نہیں۔ ہم الحمدللہ پاکستان نے دیکھیں عبداللہ صاحب پیشکش کی، جی پاکستان دیکھیں میں ایک بات صاف کہوں گا، پاکستانی عوام کوئی مری نہیں جا رہی ہے انڈیا سے مذاکرات کے لیے، ہم نہیں مرے جا رہے ہیں، جی بالکل، ہمیں کوئی شوق نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں پاکستان، سب کو پتہ ہے پاکستانی قوم نفرت کرتی ہے، پوری قوم ہم ازلی دشمن سمجھتے ہیں آپ کو، ہمیں کوئی شوق نہیں آپ سے مذاکرات کر کے، ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو؟ کوئی ایسے ملک سے بندہ مذاکرات کرے جہاں کم از کم ہم گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تمہارے ملک سے کیا مذاکرات کرنے، ہم نے، ہمارا کیا مفاد ہے تمہارے سے؟ ایک کشمیر ہے، کشمیر اگر نہیں دو گے تو تمہیں دینا پڑے گا، تمہارے ہی لوگ کہتے ہیں ابھی کشمیر چھوڑو، ابھی تو کشمیری آزادی مانگ رہے ہیں، کل کو ہم کشمیریوں سے آزادی مانگیں گے، یہ ان کے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں۔ ہندو رائٹر، ہندو دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کشمیر دے دو، کل تم دینا چاہو گے لیکن نہیں دے سکو گے، تمہیں کشمیریوں سے آزادی مانگنے پڑے گی، کیونکہ کشمیر کی تحریک جس دن دلی میں گھسے گی، جس دن کولکتہ میں گھسے گی، جس دن بمبئی میں گھسے گی، تمہیں نکالنا بہت مشکل ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں پاکستان نے ایک کام یہ کیا، ان کو آگ جو لگی، پاکستان نے ڈاک ٹکٹ جاری کیے جس میں برہان وانی کی تصویر لگی ڈاک ٹکٹ پہ، بہترین، ٹھیک، پاکستان بھائی خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ ہم کشمیری جو مجاہدین ہیں ان کو فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں، وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، دنیا ساری مانتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ پہ اسی بنیادوں کے اوپر ملک بنے ہیں، مشرقی تیمور سے لے کر کتنے ملک ہیں، سوڈان، مشرقی تیمور، یہ سارے دیکھیں جی لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوئی اسلحہ انہوں نے نہیں اٹھایا، پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، تمہارے لوگ روزانہ وہاں لاشیں گرا رہے ہیں، وہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، اسکول کے بچوں کو مار رہے ہیں۔ تو کشمیریوں کو تو یہ ہے کہ ہم اخلاقی جو ہمارے وہ ہے، ابھی دیکھا آج میں حکومتی ترجمان کا بھی سے کچھ دیر پہلے میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم برہان وانی کو فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں، کشمیری جو تحریک آزادی ہے ان کو ہم مجاہدین سمجھتے ہیں، ان کی جد و جہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کرنا ہے جو کرو۔ تو یہ چیز ہے، تو انڈیا نے وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا، جواب جو رد عمل آیا تو وہ بالکل اب سامنے دیکھیں رد عمل کس نے دیا، وہ ایک آرمی چیف، ان کا نام وہ بھی ایک کارٹون جیسا ہے، ایسے ہی ایک لگام اوپر سے پہلے ہی لگائی ہوئی ہے، دوسری لگام ہم دیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، اس کو پتہ ہے اس کی فوجیوں کو 2 وقت کی روٹی وہ نہیں دے سکتا ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے فوجی نے احتجاج کیا، 6-7 ہزار سالانہ ان کے فوجی ذہنی مریض بن رہے ہیں، ادھر کشمیر میں پھنسے ہوئے فوجی، ادھر کئی تحریکوں کے پیچھے، ادھر ملک میں ذات پات کے جھگڑے ہیں، ادھر ہندو مسلم کے جھگڑے، عیسائیوں کے مسائل، اقلیتوں کے بہت سارے مسائل تمہارے ملک کے اندر ہیں، وہ بس اس کو جذباتی کر دیا جی، نعرے لگا دیا جی فلانا فستان، ادھر سے بھی ٹکا کے انہوں نے جواب دیا، تگڑا جواب دیا پاکستان نے بھی۔ پاکستان نے جواب تو دے دیا، لیکن دوسرا آپشن اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا ہے؟ خط لکھا، انہوں نے یہ جواب دیا، اب کیا پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ اقوام متحدہ جائے گا یا کیا کوشش، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو آئندہ کا لائے ایک تو پاکستان
انڈیا کی بخلاہٹ کی جو ایک وجہ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے اگر ہم دیکھیں، پاکستان سی پیک بہت کامیاب جا رہا ہے اور سی پیک میں سعودی عرب شامل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ سعودی عرب سی پیک میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک نہ صرف معاشی اور اقتصادی طور پہ مضبوط ہو رہا ہے بلکہ دفاعی طور پہ بھی مضبوط ہوگا۔ کس طرح؟ مثلا اگر انڈیا سی پیک پہ گڑبڑ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے انڈیا سعودی عرب کے مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سعودی عرب کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو پارٹنر ہے متحدہ عرب امارات، اس کے مفاد کو بھی زخم پہنچ رہی ہے۔ دیکھو دنیا اس وقت ایسے نا گول گول گھوم رہی ہے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں متحدہ عرب امارات، اچھا اس کے بعد بحرین، سعودی عرب، اس میں ہندوستانی کتنے زیادہ ہیں؟ کویت ہے، یہ پوری سعودی عرب کی ایک آواز پہ ان سارے ملکوں سے، متحدہ عرب امارات، کویت وغیرہ سے انڈین جو لیبرز ہیں ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے وہاں پہ۔ اگر سعودی عرب کے مفاد کو سی پیک میں نقصان پہنچتا ہے انڈیا کی طرف سے، تو سعودی عرب بہت بڑی ریجن میں سعودی عرب کی بہت بڑی آواز ہے۔ بالکل، تو وہ اپنے سعودی عرب کے ساتھ کوئی مراسم بھی نہیں ہے، نہ عقیدے کے، نہ یہ نہ وہ۔ اور اس دفعہ اور بات کی اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے کشمیر کے مدعے پہ، کشمیر کے مسئلے پہ بھی بات کی ہے۔ ابھی جو حالیہ دورہ ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ بھائی کشمیر پہ ہمارا یہ موقف ہے اور اس میں ہمیں آپ کی تعاون چاہیے، ہم اس کو ادھر اقوام متحدہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک اور سعودی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے جی کشمیر کا ذکر کیا وہاں پہ بھی۔ پہلی دفعہ عربوں کو براہ راست پاکستانی ایک وزیر اعظم کہتا ہے بھائی کشمیر ہمارا مسئلہ ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے پارٹنر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے، آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ، اس کے بعد چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور متحدہ عرب امارات دیکھیں ان کے تھوڑے سے وہ تھے تحفظات تھے سی پیک کو لے کر، وہ بھی ختم ہو گئے۔ ادھر چابہار ہے، چابہار میں انڈیا کی یہ خواہش تھی کہ چابہار میں ایران اور انڈیا مل کے کچھ کر لے، کوئی ایڈونچر کر لے، سارا کچھ کر لے۔ اب دنیا کا کوئی ملک وہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے چابہار سے انڈیا بھاگ جائے گا، ایران کو چھوڑ کے، کیونکہ ادھر سے امریکہ نے کان کھینچے، چابہار کو لے کر امریکہ نے بھی کان کھینچے۔ ادھر امریکہ کے ہمارے ساتھ کیا مراسم ہے جی، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، ہم نے کوئی منتیں ترلے نہیں کیے تھے، وہ امداد جو خود بند کی تھی خود بحال کر دیا۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ بھائی پہلے ہم تمہارے مفادات کے لیے لڑتے تھے، تمہارے مفادات اپنے مفادات ہیں ہمارے، ہم پاکستان کے مفادات سوچیں گے۔ تو الحمدللہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے بہت اچھی ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھو اقوام متحدہ میں اس کیس کو اٹھائے، کشمیر کے مسئلے کو بہت تیاری کے ساتھ اٹھائے۔ پہلے ہماری تیاری صحیح نہیں تھی، اب فلسطین کی تصویر لے جا کے وہاں پہ دے دیا، فلسطین کی تصویر اٹھا کے کشمیر کے کر دے دیا، مطلب بدھو ٹائپ کے لوگ تھے۔ دیکھیں کشمیر میں کوئی کم تصویریں آپ کو ملتی، کم ویڈیوز مل رہی، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ لوگ دفن ہو رہے ہیں، روزانہ جو ہے نا گھروں سے شہید نکل رہے ہیں، روزانہ ماتم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری ایک تاریخ ہے، صحیح طرح سے کیس اسٹڈی کر کے کشمیر کا۔ آپ دیکھو ابھی اقوام متحدہ نے کمشنر اقوام متحدہ کا جو تھا ہندوستان میں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کا، اس نے کہا کہ بھائی وائلیشن ہو رہی ہے کشمیر کے اندر، تو اس کے بیان کو بھی شامل کر کے انڈیا نے اس کے بیان پہ بہت رد عمل بھی دیا۔ تو اس طرح کی پوری تیاری کر کے کیسے اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے، اپنے جو ہم حالیف ممالک ہیں ان کو کہیں گے بھائی بولے اس پہ، تو میرے خیال میں انڈیا کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہم نے انڈیا سے مذاکرات کی بات تو کی تھی، انڈیا نہیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ جمال صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، وقت ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو دونوں ٹاپک تھے ہمارے، اس پہ جمال صاحب نے اپنا بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا ہے۔ ایران کے حوالے سے یعنی یہ بالکل حیران کن ہے کہ ایران خود ہی ایک گیم کھیلتا ہے اور خود ہی اس میں پھنس جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے، وہ کب تک یعنی لوگوں کو مارتا رہے گا، بچوں کو ذبح کرتے رہے گا۔ اب وہ چنگاری جسے جلانے کی کوشش اس نے دیگر ممالک میں کی تھی، وہ اس کے ملک تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک عبرت بھی ہے، اور میرے خیال میں اب پوری دنیا اس گیم کو، اس کھیل کو سمجھ چکی ہے۔ اس میں اب کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی اب بھی ہمارے بعض احباب ہوتے ہیں، وہ بالکل شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر ایسی باتوں کو وہ پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں، اور
پھر پتہ نہیں اس کو کیا کیا نام دیتے ہیں۔ میرے خیال میں جو کچھ یہ پچھلے 4-5 سال میں ہوا، خصوصاً پھر عراق کے بعد سیریا کے بعد ابھی یمن میں جو کچھ ایران نے کیا کرایا، اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ ایک ناسور تھا جو مذہب کے نام پہ آ کے مسلط ہو گیا، اور اس ناسور نے صرف ایران کو اپنے لپیٹ میں نہیں لیا تھا بلکہ دیگر جو ممالک ہیں، قریبی ممالک ہیں، وہاں پہ بھی اپنے یعنی جو ناپاک عزائم ہیں ان کی تکمیل کے لیے اس نے بڑی تگودو کی، لیکن آخر کسی بھی حادثے کے لیے ایک زوال ہوتا ہے، اور اب میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ ایران اپنے کیے کا بدلہ چکائے گا اور بھرپور طریقے سے چکائے گا۔ عوام کھڑی ہو گئی ہے، عوام سراپا احتجاج ہے، بھوک پیاس سے مر رہی ہے، بلک رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، زندہ لوگ قبرستان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر اقلیتیں وہاں پہ غیر محفوظ ہیں، وہاں پہ وہی طبقاتی نظام ہے جو بر صغیر میں پہلے تھا، اب بھی ہے انڈیا میں وغیرہ، یہاں پہ طبقاتی نظام جس طرح ہندو دھرم میں ہوتا ہے، ذات پات کے اعتبار سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، ذات پات اور منصب کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ رویہ روا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب اس کے گلے پڑنے والی ہیں۔ ہمیں کیا شوق ہے کہ ہم ایران کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں کے مسائل کو۔ اس سے قبل ایک یہ ایرانی مظاہرات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اس میں جمال صاحب نے ہی فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ سینٹ میں سینٹ میں یہ بات کی جا چکی ہے کہ ایران سے 35,000 نوجوان ٹریننگ حاصل کر کے وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ واپس آ کے یہ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس جتنے بھی بڑے بڑے سرغنے، جتنے بھی بڑے بڑے دہشت گرد جو پکڑے گئے، ان کا تانا بانا کہاں کس سے ملتا تھا، یہ سب قوم کے سامنے واضح ہے۔ تو ہمارے لیے یعنی یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں، کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یار ہمارا کیا لینا دینا سرحد پار لوگوں کے ساتھ، ان کے اپنے مسائل، ہم اپنے مسائل میں، بجا طور ہمارے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اگر ہم ان مسائل کو دیگر ممالک کے، انڈیا کے، ایران کے، افغانستان کے، ان کو ڈسکس نہ کریں، ان کو سمجھیں نہ، تو یقین جانیے ہمارے اوپر جو پچھلے 15 سال سے ہم بھگت رہے ہیں، یہ کس وجہ سے بھگت رہے ہیں؟ کیا یعنی جو ہمارے اوپر جو مسلط جنگ کی گئی، یہ کس نے مسلط کی، کیوں مسلط کی؟ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تمام عوامل، اسباب، محرکات، حقائق، جو انکشافات ہیں، ان کو مد نظر رکھیں اور اس حوالے سے پھر ہم اپنی قوم کو آگاہ کریں، اپنے اداروں کو آگاہ کریں، اپنی حکومتوں کو آگاہ کریں۔ دوسرا، انڈیا کے حوالے سے تو کوئی یعنی میں تو کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ چھوٹے لوگ اور چھوٹی ذہنیت، تو ایسی ایک نفسیاتی قوم ہے، ایک نفسیاتی حکومت ہے، ایک نفسیاتی میڈیا ہے کہ سوتے جاگتے ان کے دماغ پہ پاکستان سوار ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، دیکھیں کیسے شیر دل بنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی یعنی جب بھی کوئی ایسی بیان بازی آتی ہے تو قوم فوج سے پہلے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، بالکل نو ٹینشن زندگی۔ وہاں پہ گلی گلی میں یعنی لوگوں کے دماغ کے اوپر پاکستان سوار ہے، اور یہ مومن کی وحشت ہے اور مومن کا رعب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ ہم پاکستانیوں میں ہے۔ لیکن جس طرح ذہنیت کا مظاہرہ کیا گیا، چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا گیا، اس سے میرے خیال میں کیونکہ انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کھلے ذہن ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو محبت چاہتے ہیں، اور نہیں تو 30 کروڑ تقریباً 28 سے 30، 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، ان کو وہاں پہ آزادی میسر نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، یعنی کیسی ان کے سامنے مشکلات ہیں۔ تو یقیناً اگر اس طرح کوئی مذاکرات ہو جاتے، تعلقات بہتر ہو جاتے، تو وہاں کے لوگ بھی امن میں رہتے، پاکستان میں بھی ہم امن میں رہتے، اور جو ایک محاذ ہم نے کھولا ہوا ہے
یہ کم از کم بند ہو جاتا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا، جو سب سے بڑا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں پہ یعنی انسانی جو جانیں کٹ رہی ہیں، مر رہے ہیں، وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ کشمیر لہو لہو ہے، کم از کم یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن پھر وہی بات کہ چھوٹے لوگ چھوٹی ذہنیت۔ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستانی حکومت متبادل کے طور پہ، جس طرح جمال صاحب نے فرمایا، اقوام متحدہ کے پاس جائے گی، اپنا کیس لے کے عالمی عدالت کے پاس جائے گی، تو یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کامیابی اور فتح ہماری ہی ہے، ہر صورت میں ہماری ہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات میں بھی، اور اگر ہم عالمی عدالت میں بھی جائیں، اور اگر انڈیا کوئی جنگ کا سوچے بھی، تب بھی فتح ہماری ہی ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین اگلے پروگرام تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔